اس کے ذہن میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، سیڑھی کے کونے میں لٹکے ہوئے بلب کی ہلکی سی روشنی اس کا چہرہ شناخت کرنے کے لیے کافی تھی۔ چند لمحے وہاں سے ہل نہیں سکی۔ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی تھی۔ دروازہ کھول کر اسے بند کیے بغیر وہ اندر کمرے میں چلی آئی۔ سڑک پر لفٹ کی آفر دینے کے بعد شاید سیدھا یہیں آیا تھا، مگر کیوں؟ اس نے اپنا اوور کوٹ دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے سوچا۔ وہ اندر آنے کے بجائے دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ ثانیہ نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا۔ وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس طرح بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم برآمدے میں انتظار کر سکتے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ثانیہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ بھیگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ ثانیہ نے دیکھا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید سیڑھیوں پر بیٹھا روتا رہا تھا۔ 7 سال پہلے بھی اس نے ایک بار اسے اسی طرح پارک میں… وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے فلور کشن کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جوتے اتار چکا تھا۔ ثانیہ نے باتھ روم میں جا کر اپنا گیلا حجاب اتار کر دوسرا حجاب اوڑھ لیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ فلور کشن پہ بیٹھا تھا۔ سویٹر اتار کے سائیڈ میں رکھ دو، اس نے ایک تولیہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے خاموشی سے تولیہ پکڑ کر اپنا سویٹر اتارنا شروع کیا۔ ثانیہ نے کیتلی میں کافی کے لیے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ حدید نے سویٹر اتار کر کارپیٹ پہ رکھا اور تولیے سے بال خشک کرنے لگا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی اور سویٹر کو سیدھا کر کے اس نے ہیٹر کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ایک اونی شال تھمانے کے بعد واپس کونے میں لے جا کر کافی بنانے لگی۔ جب اس نے حدید کی آواز سنی کہ تم یہ سب کام میرے لیے ساری عمر نہیں کر سکتی، وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ہیٹر پہ نظریں جما کر بیٹھا تھا۔ شاید مجھے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ثانیہ نے سوچا۔ کافی کی ٹرے اس نے حدید کے سامنے لا کے رکھ دی تھی۔ تم جانتی ہو آج کیا دن ہے؟ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ عید ہے، بہت مدھم آواز میں اس نے کہا۔ بس عید ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی مایوسی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ اسے یاد تو تھا، مگر وہ خاموشی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کپ کو گھورتی رہی۔ کم از کم تمہیں تو یاد۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں اس کی بات کاٹی۔ ہیپی برتھ ڈے حدید۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر کے معدوم ہو گئی۔ تمہیں میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ پروفیسر عبد الکریم سے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی روتے ہو جیسے پہلے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا، میں نہیں رویا۔ آخری بار تب رویا تھا جب تمہارے مرنے کی اطلاع ملی۔ ان 6 سالوں میں بہت بدل گیا ہوں، اب رونا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، سارا ماضی یاد آ رہا تھا۔ یوں لگا جیسے بیچ کے 6-7 سال غائب ہو گئے ہوں۔ مجھے لگا ویسے تم سے ملنے آیا ہوں جیسے 6-7 سال پہلے کیتھیڈرل میں ملنے آتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا جب میں بہت رویا کرتا تھا؟ ثانیہ نے اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ دیکھی۔ جتنا زار و قطار میں تمہارے سامنے رویا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں رویا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تم سے جب میں پہلی بار ملا تو 19-20 سال کا تھا، جذباتی، بزدل، کم ہمت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو پڑنے والا۔ ان دنوں مجھے سارے راستے بند نظر آتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جانور ہوں جسے شکار کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو۔ مجھے لوگوں سے خوف اور وحشت ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ اور دل دونوں خالی تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ٹینا سے آخری ملاقات سے پہلے ایک رات میں نے اللہ سے بہت دعا مانگی تھی۔ میں نے اس سے تمہارا سکون اور سہارا مانگا تھا۔ میں نے اس سے آسانی اور محبت مانگی تھی۔ میں نے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس رات پتہ نہیں مجھے کیوں احساس ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اگلے دن میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ٹینا مجھے مل جائے گی۔ وہ کافی کے مگ کو دیکھتے ہوئے اس کے کناروں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ٹینا نہیں ملی ہے، مگر اگلے دن تم مجھے مل گئی۔ پارک میں میں نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن تم نے مجھے دیکھا۔ اس رات جو احساس ہوا نا کہ میری دعا قبول ہوئی، وہ غلط نہیں تھا۔ میری دعا واقعی قبول ہو گئی۔ تم سے بڑھ کر سہارا اور سکون مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور تم سے زیادہ محبت مجھے کہیں سے نہیں مل سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تب تم نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ تم نے میرے جسم میں سے ایک ایک کانٹا نکال دیا اور ہر زخم کو سی دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دن مجھے ٹینا مل جاتی اور تم نہیں ملتی تو کیا ہوتا۔ ٹینا اور میں شادی کر کے ویسے ہی گھر بساتے جیسے اس کے پیرنٹس یا میرے پیرنٹس نے بنایا تھا۔ اسی طرح لڑتے جیسے وہ دونوں لڑتے تھے۔ ہمارے بچے ویسے ہی زندگی گزارتے جیسے میں یا ٹینا اپنے پیرنٹس کے پاس گزار رہے تھے، خالی اور مصنوعی۔ میں ساری عمر خدا کے وجود سے اتنا ہی بے نیاز رہتا جتنا تب تھا۔ میں ٹینا کو خوش کرنے کے لیے مکمل طور پہ میٹیریلزم کا شکار ہو جاتا۔ میرا دین، میرا پیغمبر، میرا اللہ، مجھے تو کسی کے بارے میں بھی کچھ خبر نہیں ہوتی۔
میں بیکار چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی ختم کر لیتا۔ 6 سال میں میں نے اللہ کا اتنی بار شکر ادا کیا کہ اس دن مجھے ٹینا نہیں ملی، تم ملی، چاہے جس مقصد کے لیے بھی، مگر تم نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس کا میں احسان چاہوں بھی تو اتار نہیں سکتا، اور وہ تم ہو۔ تم مجھے تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئی۔ مجھے مسلمان میرے ماں باپ نے نہیں، تم نے بنایا۔ کان میں اترنے والی آواز سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، دل میں اترنے والی آواز سے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دل میں تمہاری آواز اتری تھی، میں نے اپنے اللہ کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے دین کو تمہارے ذریعے پہچانا۔ جب پہچان لیا تو زمین پہ کھڑے ہونے کا طریقہ آ گیا، زندگی کے رستے نظر آنے لگے، اور میں ایک بار پھر سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ حتیٰ کہ تمہارے مرنے کی خبر پر میں پہلے کی طرح زندگی اور دنیا سے مایوس نہیں ہوا۔ میں نے پہلے کی طرح خدا کے سامنے شکووں کی قطاریں کھڑی نہیں کی، میں نے صبر کیا۔ میں نے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی جو اللہ مجھے دے رہا تھا۔ ان 6 سالوں میں نے بہت کچھ حاصل کیا، اپنا MSc مکمل کیا، ایک کمپیوٹر فرم میں ایک اچھی سی جاب کی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنی آسائشیں تھیں وہ سب میرے پاس تھیں اور ہیں۔ اب میں پہلے کی طرح زندگی سے ناخوش بھی نہیں ہوں۔ اپنی ہر بے چینی اور پریشانی کا علاج میں نے قرآن پاک میں ڈھونڈا ہے۔ 6 سال اکیلے رہنے کے بعد میں اس سال شادی کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو رشتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 6 سال میں بہت سی لڑکیوں سے ملا، لیکن ہر بار شادی کا سوچتے ہی میرے سامنے تم آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ثانیہ کو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے اور ان میں چہرہ چھپاتے دیکھا۔ میں ہر لڑکی کا موازنہ تم سے کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو بھی میری زندگی میں آئے وہ تمہارے جیسی ہو۔ میں اپنے پیرنٹس جیسا گھر بنانا نہیں چاہتا تھا، میں گھر جیسا گھر بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میری اولاد کو اچھا مسلمان بنائے۔ وہ مجھے نہ صرف یہ بتاتی کہ دنیا کی ترقی کتنی ضروری ہے، وہ مجھے باہر سے نہیں اندر سے سمجھے۔ 6 سال میں کسی ایسی لڑکی سے نہیں ملا جو یہ سب کر سکتی ہے۔ جب سے میں یہاں سیٹل ہوا ہوں تب سے میں اسلامک سینٹر جاتا ہوں۔ پروفیسر عبدالکریم سے میں نے ایک بار اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے بتایا مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو صرف مسلمان نہ ہو بلکہ دین کو سمجھتی بھی ہو اور جانتی بھی ہو، جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والی نہ ہو، جو ہر وقت اچھے اور برے میں میرے ساتھ رہے، مجھ سے وفادار ہو، میری اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ میں نے پھر کوئی اور شرط نہیں رکھی، میرا دھیان اور کسی طرف گیا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، وہ جو سب وہ جانتے تھے جو تم نے انہیں بتایا۔ انہوں نے پوچھا کیا میں تمہیں تمہارے ماضی کے ساتھ قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ تمہیں ثانی کہتے تھے، مجھے کبھی شک نہیں ہوا یہ تم تھی۔ ہاں، ہر بار ثانی کہنے پر تمہارا نام ضرور یاد آتا تھا، اور میں اس دن ثانی سے ملنے گیا تھا جب میرے سامنے آنے والی ثانیہ تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، اس نے گھٹنوں میں سر جھپایا، اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس بار بولتے ہوئے اس کی آواز بڑی مدھم تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا مجھے تم پر کتنا غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا میں نے اتنے سال ایک جھوٹ کی محبت میں گزار دیے، ایک فراڈ کی چاہ میں۔ پھر تم نے مجھے سب بتایا۔ اگر مجھے تھوڑی بہت بھی کچھ خوش فہمی تھی تو وہ ختم ہو گئی۔ تم سے ملنے کے بعد گھر جا کر میں سوچتا رہا میں کس قدر بے وقوف اور احمق تھا کہ ایک لڑکی، اور بہت دن تک یہی سوچ کے میں اسی صدمے اور غصے میں رہا۔ پھر آہستہ آہستہ غصہ ختم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ تمہاری باتیں ایک بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ تم نے مجھ سے کیا مانگا، کیا لے لیا۔ تم نے نیکی اپنے غرض کے لیے کی، لیکن میرے ساتھ کی۔ جس دلدل میں اترنے کے لیے میں کھڑا تھا تم وہاں مجھے لے کر نہیں گئی، میں خود گیا تھا۔ تم مجھے وہاں سے واپس لائی تھی۔ دلدل تک جانے کے لیے اگر میں خود سے نفرت نہیں کر سکا تو وہاں سے واپس لانے کے لیے تم سے کیسے کر سکتا ہوں؟ ان 6 سالوں میں نے جو بھی حاصل کیا وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ سکون، صبر، ایجوکیشن، جاب، دولت، حتیٰ کہ ایمان۔ تم مجھے اللہ تک لے کر گئی تھی، تم نے مجھے تشخیص دیا۔ تمہیں پتہ ہے ثانیہ تم کیا ہو؟ ثانیہ نے ایک بار پھر اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ میلے دامن اور داغ دار والے لوگ ویسی زندگی نہیں گزارتے جیسے تم گزار رہی ہو، ویسے کام نہیں کرتے جیسے تم نے کیے۔ مجھے اور تمہیں دوبارہ ملانے والا اللہ ہے، اور وہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے۔ میں بہت دنوں پہلے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر ہر بار رک جاتا تھا۔ میں آج جب تمہیں کمیونٹی سینٹر میں دیکھ رہا تھا تو میں پھر ٹھہر نہیں سکا۔ تم نے راستے میں لفٹ لینے سے انکار کیا، میں یہاں چلا آیا۔ میں تمہارے پاس یہ جاننے نہیں آیا ہوں کہ تم نے کب کب کہاں غلطی کی۔ مجھے ڈیوڈ کے قصے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کسی کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا نہیں۔ میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں اور میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد اسلامک سینٹر میں نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے اس نے حدید کو دیکھا۔ وہ بےحد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے چپ چاپ دیکھنے کے بعد اس نے نکاح نامے پہ سائن کر دی۔ میں کوشش کروں گا ایک بار تمہارے پیرنٹس سے کانٹیکٹ کروں، تمہیں ان سے ملواؤں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر چکے ہوں۔ اسلامک سینٹر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حدید کو کہتے سنا۔ یاد ہے بہت سال پہلے تم نے کہا تھا کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثانیہ نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے اس نے حدید سے پوچھا تھا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کے بعد بھی میں تمہارے لیے ویسی بیوی ثابت ہو سکتی ہوں
جیسی تم چاہتے ہو، کیا تم واقعی میرا ماضی بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہارا ماضی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس ماضی سے میری بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں، حدید نے جواب دیا۔ کیا تم میری جیسی گناہ گار عورت کے ساتھ رہ کر پچھتاؤ گے نہیں؟ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور وہ تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے بہت نرم لہجے میں بہت سال پہلے ثانیہ کی سنائی ہوئی سورہ حدید کی آیت دہرائی تھی۔ بہت دیر تک نم آنکھوں میں وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ تمہیں یوں نہیں لگتا ثانیہ جس آج سب کچھ مکمل ہے اور کچھ مسنگ نہیں ہے؟ کم از کم مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے مجھے سب مل گیا۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لی۔ آج پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے فلیٹ میں نہیں گھر میں جا رہا ہوں، اور میں اس فیلنگ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ بالآخر میں نے ایک گھر بنا لیا ہے۔ حدید کی آواز دھیمی مگر دھیمی سی آواز میں بھی اس کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں یہ بتانا مشکل ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے، زندگی میں ایک گھر کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اتنے بہت سارے سال تنہا خوار رہنے کے بعد اب میں جہاں رہوں گی وہ میرا گھر ہوگا۔ کم از کم ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے بیمار ہونے پر میرے لیے پریشان ہوگا، جو مجھ سے دن میں 2-3 بار یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، جو میرا دل بہلانے کے لیے کسی وقت بھی کوئی کام چھوڑ کر باہر لے جا سکتا ہے، جس کے سامنے روتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی یا خوف نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی جھوٹا بہانہ بنانا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ دیکھو، گھر جا کر تمہیں تھوڑا شوق لگے گا۔ میں پچھلے بہت دنوں سے تمہاری وجہ سے اپسیٹ تھا، کسی چیز پہ توجہ نہیں دے سکا، گھر پہ بھی نہیں، سب کچھ بکھرا ہے۔ ثانیہ کو نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ حدید کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آواز اب اور ہلکی ہو گئی۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ ثانیہ کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر تم دیکھنا گھر کو اور اب مجھے کچھ۔ حدید نے باتیں کرتے کرتے گردن موڑ کے اسے دیکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ نیند میں ثانیہ کا ایک ہاتھ گیئر پر اور ایک ہینڈ بریک کے پاس تھا۔ حدید نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گود میں رکھا۔ لیور دبا کر اس نے ثانیہ کی سیٹ کو بیک کر کے تھوڑا نیچے کیا اور آہستہ آہستہ سے سیٹ بیلٹ کو چیک کیا اور مطمئن ہو کے اپنی توجہ سڑک پہ مرکوز کر لی۔ کار میں بالکل خاموشی تھی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پہ نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔